گائے کو اپنی اماں کہنے والے لوگ ہمیں مارے. اب ذرا سنیں قرآن پاک کیا ہے. رسول پاک نے فرمایا تم بزدل نہیں ہوئے، تم بھاگ کے نہیں آئے، تم باغی نہیں ہوئے، تم اپنی پناہ میں واپس آ گئے. سبحان اللہ. میں یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سب کی پناہ ہوں. سبحان اللہ. حضور ہماری کیا ہے؟ پناہ. حضرت ابو عبیدہ جب قتل ہوئے نا جناب فاروق اعظم کے دور مبارک، یہ دو روایات لکھی اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے. ابو عبیدہ قتل ہو، شہید ہو، تھوڑے تھے، انہوں نے گھیرا ڈال لیا، اب ان کو قتل کر دیا. حضرت فاروق اعظم کا دور خلافت آپ نے فرمایا انہوں نے اچھا نہیں کیا، انہیں چاہیے تھا کہ میرے پاس واپس آ جاتے تاکہ ہم نئے سرے سے سیٹنگ کر کے پھر ان کے ساتھ لڑیں. اب یہ یہاں تک تو بات تھی. اللہ کہتا ہے وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ مَأْوَاهُ جَهَنَّمُ. جو بزدل ہو کر وہاں سے بھاگے، کیونکہ بزدل ہی ہوا نا، وہاں سے بھاگا اس لیے کہ وہ جو پرلی طرف ہے وہ جہنم میں جائے گا، مرے گا تو یہ قتل ہوگا تو جنت میں جائے گا. فرق دیکھے کیا ہے، ہم جائیں گے تو سیدھا جنت میں جائیں گے، وہ مریں گے تو سیدھا جہنم میں جائیں گے. میں کل نے ایک ویڈیو دیکھی، بڑا میں حیران ہوں. دیکھو فلموں کے اندر آگ شاگ لگاتے ہیں نا، وہ ڈرامہ سارا ہوتا ہے، ایسی جعلی ہوتا ہے. سچی مچی کا ایک سپاہی ان کا مرا. لو جی میرا خیال ہے وہ 15 منٹ کی ویڈیو ہے، پورے 15 منٹاں جو لکڑیاں نو آگ لگی رہی. اللہ اللہ. بالکل ذلیل. اتنے آؤں سی جی نوست پی دی یار ہے. وہ تو فلموں ڈراموں میں تو ایسے آگ لگاتے، ایسے تیلی لگائی تو بھامڑ مچ گیا اور اندر سے کچھ بھی نہیں نکلتا. اور اصلی آگ میں نے جب دیکھی نا، میں نے وہ لڑ رہے ہیں، رو رہے ہیں، مر رہے ہیں، ان کے بچے، اس کی بیوی، اس کی بہنیں، اس کے بھائی وہاں کھڑے ہیں، اور وہ جو پیچھے ڈال کے نہیں ایسے چکر لگاتے ہیں جی، وہ انہوں نے اتنا تیل پھینکا. فوج کے کہنے تھی، فوج کی کہنے تھی، وہ لوہے کی کہن ہوتی ہے جو کڑک کر کے بند ہوتی ہے، وہ فوج کی 4 کہنے انہوں نے لکڑی پر ڈالی، آگ نہیں لگی. سبحان اللہ. مردہ ذلیل ہو رہا ہے کہ تم ساڑی چھڑو تو وہ ساڑی نہیں صحیح ہے. یہاں کیا ہوتا ہے؟ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا سپاہی کو جس حال میں شہید ہوا دفن کر دو، کفن بھی نہ دو اور اس کو غسل بھی نہ دو، کل قیامت کے دن تازہ زخم لے کر اٹھے. سبحان اللہ. اور پھر اس کے شہید کے جسم سے جو خون نکل رہا ہوگا نا، وہ خون نہیں ہوگا، اس کی خوشبو پورے میدان محشر میں پھیل جائے گی. سبحان اللہ. ہوگا خون لیکن نکلے گی کستوری. سبحان اللہ. اب سنیں ذرا آیت سنیں، مزہ لیں. اللہ کہتا ہے فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ. تم تو نہیں لڑتے، وہ تو اللہ لڑتا ہے. تم نہیں لڑتے. وَمَا رَمِيتَ إِذْ رَمِيتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا. جب آپ نے پھینکا، آپ نے نہیں پھینکا. إِذْ رَمِيتَ جب آپ نے پھینکا، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا. یہ میرا موضوع نہیں ہے، نہیں تو اس پہ بھی بڑی مزیدار بحث ہو سکتی ہے کہ حضور نے پھینکا اور ایسے حضور کا پھینکنا کیا ہے. میں اگلا موضوع اصل میں آپ، اللہ کہتا ہے میں تمہیں جنگ میں اس لیے پتہ بھیجتا ہوں وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا. میں تمہیں اپنے اجر سے نوازنا چاہتا ہوں، سبحان اللہ. تمہارے مرتبے بلند کرنا چاہتے اس لیے میں بھیجتا ہوں. نہیں تو میں رب العالمین، تم 313 ہو تو میں 8000 فرشتہ تمہاری پروٹیکشن کے لیے بھیجتا ہوں. سبحان اللہ. کتنے فرشتے؟ 8000 فرشتہ. 313 واسطے. میں نے جنگ موتا کے حالات پڑھا کریں مسلمانوں کے، فوج کے حالات جب مسلمان تھے. آج کل تو صرف مسیطیں پہننے والے مسلمان ہیں نا جی. کہنا 3000 بندہ، کتنا؟ 3000. ادھر 2 لاکھ فوج. 3000 بمقابلہ 2 لاکھ. ان 3000 بندوں نے 2 لاکھ فوج کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھا. کافر حیران رہ گئے کہ یار 3000 بندہ ساڈی جان لے گئے. ہاں 3000 بندہ نہیں جان لے گیا، اللہ جان لے گیا. سبحان اللہ. کوئی امریکہ شمریکہ نہیں، کوئی طاقت نہیں. میں آیت اگر ابھی آپ کو سنانے لگا، بڑی لذیذ آیت. یقین جانو
ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، ایسے سکون ہوتا ہے آیت سن کے، آیت پڑھ کے. سنے ذرا، اللہ کہتا ہے ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین. پتہ کیوں؟ جب لڑتا اللہ ہے کافروں کی ہر چال اللہ مروڑ کے پھینک دیتا. پلاننگ بڑی کرتے اسی پاکستان چھڈنا ہی، اسی مدینے نو چھڈنا ہی. غزوہ احزاب میں سارا عرب آیا تھا، اندر سے یہودی پڑ گئے تھے، بنو نذیر قبیلہ، بنو نذیر کے لوگ، کہ انہوں نے کہا اندر سے ہم حملہ کرتے ہیں، باہر سے تم حملہ کرو، ان مسلمانوں کو چھوڑنا نہیں. انہوں نے پتہ کیا کیا؟ اور رات کو نا روٹی پکا رہے تھے، دیگیں چڑھائی ہوئی تھی، آگ جلائی انہوں نے، اللہ نے چکھڑ چلایا، ہوا چل دی آؤں کر کے، یہ ایسا نہ ہوا چلے گی. میرے رب نے وہ جو کمڑ گھیری والا ہوا چلائی، وہ آگ کو لیتی تھی، وہ خیمہ ساتھ بیچ میں لپیٹتی تھی، آگ کا گولا بنتا تھا جی. تو دم دبا کے راتوں رات سارے کافر بھاگ گئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار کھولنے لگے تو جبریل آ گئے. کون آ گئے؟ جبریل امین آ گئے. کیا حضور ہتھیار کھولنے نہیں، ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی. کیا حکم ہے؟ کہا رب کا حکم ہے کہ آپ بنو نذیر کی طرف نکلیں. قبیلہ بنو نذیر یہودیوں نے ان سے کہا تھا نا کہ اندر سے ہم حملہ کریں گے، آپ نکلیں ذرا. حضور پاک نکلے، صحابہ کرام نے یا رسول اللہ تھک بڑے گئے تھے، 30 فٹ چوڑی تے 30 فٹ گہری. اے مسجدہ کنے چڑھائی ہے جی؟ کنی صفحہ نے؟ 5 چوکا 20 فٹ ہے تے 10 فٹ ہور وداؤ وچ. اتنی چوڑی اور اتنی گہری خندق خود کوئی مائی دا لال ٹپ نہیں سکتا. شہبان کہا تو تھک بڑے گئے نے. فرمایا جب اللہ کے نبی ہتھیار باندھ لیتا پھر کھولتا نہیں. نکلو. نکلے اور پھر بنو نذیر والوں کو مدینے سے نکال دی. ایک ایک سواری پر اپنے پورے پورے ٹبر کا سامان لاد سکتے ہو، زیادہ ہے تو چھوڑ، جو ہمارا ہے وہ تمہارا نہیں. اللہ کہتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ، ان کی کوئی چال میں کامیاب ہونے نہیں دوں. پھر اللہ نے فرمایا ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اگر تم پر فتح چاہیں گے، تمہیں ناکام کرنا چاہیں گے، تو تمہارے پاس تو پہلے ہی فتح آ گئی. فتح تو تھوڑے گھر بیٹھی. کون گھر بیٹھا ہے؟ فتح. ان اللہ معکم، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو فتح ادھر ہوتی ہے. فتح کدھر ہوتی ہے؟ اللہ نے فرماتا ہے وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر باز آ جائے تو ان کے لیے بہتر ہے. اللہ سبحان اللہ. یہ اگر باز آ جائے محبوب، اگر باز آ جائے تو ان کے لیے اچھا ہے. وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، وَإِن تَعُودُوا، اگر واپس آئیں گے پھر دوبارہ باز نہ آئے. اللہ نے کہا نعود، یہ جب متکلم کا صیغہ ہے. اللہ کہتا ہم پھر آ جائیں گے. آج کی نوجوان نسل کو یہ بات ہم بتائیں کہ یار ان کے پاس طاقت بڑی، ان کے پاس جہاز بڑے، ان کے پاس رافیل ہے، ان کے پاس جناب فلاں ہے، ان کے پاس جناب فلاں ہے. ہمارے پاس تو اللہ ہے. سبحان اللہ. ہمارے پاس کون ہے؟ اللہ. بس مسئلہ آج یہ ہو گیا کہ ہمارے پاس اللہ ہے، ہم اللہ کے پاس نہیں. ہم اللہ کے پاس نہیں، اللہ تو ہمارے پاس ہے، ہم اللہ کے پاس. اب سنیں ذرا قرآن کیا کہتا ہے. اللہ کہتا ہے وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَةٌ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، وہ جتنے بھی زیادہ ہو جائیں، ان کی کثیر جماعت تمہارے خلاف کوئی فائدہ نہیں دے سکتی. کیا کہتے ہیں جب 65 کی لڑائی ہوئی تھی تو کیا ہوا تھا؟ لاہور کے جو محاذ پر وہ بم پھینکتے تھے تو سبز چوگوں والے بندے وہ بم پکڑتے تھے، پھٹرانے سے پکڑ کے نیچے رکھ دیتے تھے. بم پھٹنے نہیں دیا. کہتے ہیں سبز چوگوں والے تھے. اور روایت میں آتا ہے کہ غزوہ بدر میں جو فرشتے آئے تھے ان کے لباس بھی سبز ہی تھے. اس کا مطلب ہے بدر میں اگر فرشتے آئے تھے تو لاہور میں بھی فرشتے آئے تھے. بے شک. اور قیامت تک فرشتے آتے رہیں گے. آج بھی ہو جو براہیم کا امام پیدا جی، فرشتے گردوں سے کتر سکتے ہیں، کتار اندر کتار
آج بھی تم اپنا ایمان ذرا سیدھا پتلا کر لو نا تو فرشتے لڑنے لگا کہ اب بھی تمہارے پاس سبحان اللہ. اللہ تو وہی ہے نا، کیا بات ہے. فرشتے وہی ہیں، اللہ وہی ہے، قرآن وہی ہے، دین وہی ہے، بدلے کون ہے؟ اور ہمیں بدلایا کس نے، یہ بھی ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے. میں اس پہ بات کرتا ہوں آگے. اللہ کہتا ہے اچھا یا اللہ پاک ہم کریں کیا کہ جس سے ہم ٹھیک ہو جائیں. اللہ کہتا ہے بس تم ایک کام کرو، تم ایک کام. کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ. سبحان اللہ. تسی نمازاں پڑھی جاؤ بس. اللہ. اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت. اطاعت کرو. وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُمْ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ. اس سے روح گردانی نہ کرنا، اس سے منہ نہ پھیرنا، کیونکہ جب تم اس کام لگے رہو گے تمہارا رب تمہاری مدد میں لگا رہے گا. اصل میں تم نے یہ کام چھوڑ دیا. سبحان اللہ. قاری بنائے قاری، عالم بنائے عالم، ڈرائیور بنائے ڈرائیور. ہر فن کا ماہر کاریگر اپنے جیسا کاریگر بناتا ہے، لیکن آج مسلمان بنانے کے لائق مسلمان بنائے مسلمان. مسلمان کو مسلمان بنانا آتا ہے؟ میں نے بہت سارے عیسائی دیکھے ہیں جنہوں نے کہا یار جی اے مسلمان اے جی اسلام ہے تو پھر اسی اس طرح ہی کہیں گے. میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے. آج کا مسلمان اگر اپنا کردار ٹھیک کر لے اور یہ ہر مسلمان 2-4 کافروں کو مسلمان کرے تو پوری دنیا میں کافر رہیں ہی نہیں. بے شک. لیکن ہم نے ان لوگوں کو مسلمان بنانے کا گور سیکھا نہیں. ہمارے کئی بابوں نے سیکھا تھا نا. حضرت داتا صاحب کی آج میں بات کر رہا تھا، مانک میں فاتحہ تھی تو میں گیا، وہاں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تو کوئی ٹیڑھی بات کرتے تھے. میں نے کہا یار الجھنا نہیں چاہیے. میں نے کہا دیکھو پاٹی دروازہ، کون سا دروازہ؟ وہ پٹی تھے، ان کا پورا محلہ تھا، کافر تھے، ہندو تھے یا سکھ تھے. حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کام ہوا چمک گیا. لوگ آتے تویز کرواتے، دم کرواتے، بیمار تندرست ہوتے، بیمار آتے بستروں پر چارپائیوں پر آتے، آپ دم کر چلو جی لے جاؤ. اور نے کہا 18 منٹ منجی تھلے اتر ہیں. چارپائی پہ آتا پیدل جاتا ہیں. بڑا کم چمک گیا. اس علاقے کچھ لوگوں نے کہا یار اس دروازے کا نام مہاجویری دروازہ ہے. وہ لڑا پہ گیا، لڑائی ہو گئی کہ یہ پٹیوں کا دروازہ ہے تو پاٹی دروازے رہے گا. یہ حضرت صاحب پتہ چلا تو آپ ان کے پاس گئے. آپ نے نہیں یہ دروازہ تمہارا ہی ہے، تمہارے قیامت تک تمہارے نام رہے. مجھے اس نام کی ضرورت ہے نہیں. جس کا نام وہاں ہے اسے کس نام کی؟ اور جس کو اللہ جان لے اس کو کسی کو جاننے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ مسئلہ تو ہے کہ اللہ کے ہاں ہمارا کوئی نام نہیں ہے. یہ اصل مسئلہ ہے. اللہ کے ہاں نام نہیں ہے. ہم اپنے نام بڑے بڑے فلیکسوں پہ لکھ کے نا ہم میں ہوں میں ایسی ایسی فوٹو لگاتے ہیں، ایسے کوئی کر رہا ہے، کوئی ایسے کر رہا ہے، کوئی کیسے کر رہا ہے. ایک کام کر تو اللہ کے یہاں اپنا نام لکھوا، رجسٹرڈ کروا، پھر اللہ بندے بندے کو بتا دے گا. سبحان اللہ. بندے بندے کو بتا دے گا. میں ویسے یہ حدیث نعمت کے طور پر عرض کرنے لگا ہوں کہ میں اپنے والد صاحب کو دانت لگوانے کے لیے سیالکوٹ حاضر ہوا. ابا جی کے ساتھ 2-3 دفعہ گیا. ایک دن گیا تو میں نے کہا ابا جی واپسی دن ہے تو سرور منڈی بکرا لینا. چلو پتہ جی لے لینے. واپس آئے بکرا پسند آ. اس کی قیمت بڑی 15,200 روپے. 700 روپے وہ کھوائی لیتے ہیں، 14,500 نسل. جیب ہاتھ مارا سارا 8,000. اللہ. میں کہ یار میں نا تجھے کھلو تو میں ہونی ہے تو ضرور ATM تو پیسے لیں. اچھا اجے میں مڑیا نہیں. ایک بندہ مفتی صاحب کدھر؟ میں یار بکرا لیا تو ہوں گے چلے. میں جی پیسے تھوڑے جہے کٹ گئے. میں کہتا جی میں تو ATM اللہ. میں تو ATM. انہیں جناب پیسے کٹ کے دیتے. بکرا پڑے. یقین جانو قرآن شریف سامنے میں کہ 900 بعد میں میرا 8,000 بھی جائے. بکرا پھڑ کے تر پیا تو ترے میری گڈی وال کہنا جی بیٹھو جی. گڈی 'چ بیٹھا بکرا پھڑ کے ہیں. انہاں منڈے نوں فون کیتا. میں کاکا پیسے لے کے نا تو بائی پاس تے پہنچو یا بندے تے پیسے دینے ہیں جی.
ابا جی ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਹੈ ਮੈਂ ابا ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੇ ਕੋਈ ਨਿਗਾਹ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ اللہ اللہ سبحان اللہ ਉਧਰ ਤਾਲੁਕਾਤ ਠੀਕ ਹੋਏ ਤੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਭੇਜਦਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪੈਸੇ اللہ پھڑ بکرا ہی لینا کی لینا جی اصل بات یہ ہے کہ جو وہاں رجسٹرڈ ہوتا ہے وہ کائنات میں بندے بندے کے دل میں رجسٹرڈ ہوتا ہے ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم وہاں رجسٹرڈ نہیں ہوتے اور جگہ جگہ رجسٹری کراتے ہیں اور یہاں پر ہماری رجسٹریاں چلتی یہ بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں قرآن کیا کہتا ہے اللہ کہتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ اللہ کو نہ منہ موڑے اللہ کو منہ نہ موڑے وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ اللہ سے روگردانی نہ کرنا رسول اللہ سے روگردانی نہ کرنا تم سنتے ہو وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ آج کل مسلمانوں کا یہ حال یہ آیت بتا رہی ہے کہ چھتر پڑھنے کا سبب کیا ہے اللہ کہتا ہے ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جن کا ہاں سن لے ہاں سن لے وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ حالانکہ انہوں نے سنیا کرنا جو سن لیا دلوں منیا نہیں یہ کرنا جو ابو جہل بھی سنتا تھا ابو لہب بھی سنتا تھا عتبہ شیبہ بھی سنتے تھے لیکن دل سے مانتے نہیں. آج بھی آپ دیکھیں نا اتنے سارے بندے رسیم والے مسجدوں کی نماز میں حاضری کتنی ہے کتنے بندے اگر جس دن یہ سارے بندے مسلمان سارے آگے نا رسیم وال تو یہ پورا سین اور یہ جو ٹوٹیوں کے پرلی طرف والا علاقہ ہے وہاں بھی صفیں بچھانی پڑیں گی اتنے مسلمان ہیں. اور میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں جس دن آپ کی مسجدوں میں یہ سارے لوگ آ گئے کافر ویسے انڈیا چھوڑ کے بھاگ جائیں بے شک جو ہمارا کام ہے ہم تو کرتے ہیں الٹا ڈرنے یار ایٹم نہ چل جائے گے وہ چلے نا ایٹم چلے بسم اللہ تیاری کی تھی بالکل تیاری کی تھی پڑھے ذرا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ جو لیا ہے اب ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت ہے اب سے ان شر الدواب اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمایا جو میرے ہیں دعویٰ کرتے ہیں ہم اللہ کے ہیں مانتے نہیں کوئی اور مولوی صاحب نے صدیہ کڑا اللہ نے صدیہ مولوی تو قرآن پڑھ رہا ہے کیا پڑھ رہا ہے قرآن وہ تو اللہ کی بات اللہ کا حکم سنا رہا ہے نا کہ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم یہ بدترین ڈنگر ہے بدترین ڈنگر کن کو کہا ہے ان کو جو سنتے ہیں پر سنتے نہیں سنتے ہیں پر مانتے نہیں سنیں گے بڑا ہاں یار گال ٹھیک ہی لیکن اگلے ٹائم اذان ہوئے گی میں بازار میں نا 2 مسجدوں میں جمعہ پڑھاتا ہوں تو ایک دکان ہے وہ جب بھی میں گزر کرتے مفتی صاحب کی خدمت ایک دن میں نے کہا یار چلو خدمت کروا لیں میں نے کہا یار خدمت تیرے کو کروا لینا لیکن میں ایسے مسجد جمعہ پڑھا کے آنا نا جب اس مسجد جمعہ مکی مسجد پہ پہنچنا راج تیری دکان کھلی ہوئی مجھے تکلیف ہوئی کیونکہ جمعے والے دن اللہ تعالیٰ نے 2 حکم کتنے حکم نے تسی بھی ذرا دھیان نہ سنو بعض بندے کہتے ہیں جمعہ پڑھ لیا جمعہ پڑھ لیا بازار سے یہی حال ہے دکان تے پتر تو کھلو تے میں اس مسجد جمعہ پڑھا تو پہلے ہوتا ہے پھر میں آ جائیں گا تو اس مسجد پڑھا ہی اتنے بعد ہوتا ہے میں نے کہا انہوں نے نماز تو پڑھی لیکن کاروبار بند نہیں اللہ نے کیا کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع دکان بند اللہ دکان بند کر اللہ کا کلو واشربوا کھاؤ اور پیو بندہ کھا لے پیے نہ یا پی لے کھائے نہ تو 2 حکم ہے نا کھاؤ اور پیو اللہ نے جمعے والے دن 2 حکم دیے ایک نماز پڑھنے کے لیے جانے کا اور ایک کاروبار بند کرنے میں نے کہا جمعہ تم نے پڑھ لیا کہاں پڑھ لیا کاروبار تو بند نہیں کیا تو جڑا اپنا منڈا بٹھا کے آیا تھا نماز جڑا دھیان ادھر ہی یار اور منڈے نو پتہ نہیں ریٹ دا پتہ لگے کہ نہ لگے صحیح ہے منڈا کوئی سودا ایم کوئی لے ہی نہ جائے تو تب بھی اس کا دل اللہ کہتا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع سبحان اللہ یعنی خرید و فروخت بھی بند کرو دکان بھی بند کرو کاروبار بھی بند کرو میں نے مسئلہ بتایا تو ایک بندہ تو اس کی 5 دکانیں 5 شکر گڑھ ہے
اس کی دکان نارووال ہے، ظفروال ہے، قلعے ہے، پتہ نہیں کہاں کا ہے. تو وہ مجھے اس نے فون کیا کہ جناب ٹائم بتا. مجھے مزہ بڑا آیا اس کی ٹیلی فون کا. کہ ٹائم دسو کنے بجے تو کنے بجے تک بند کرائیں گی. جی کیا بات. میری 5 دکانیں، میں آپ نے مسئلہ بتایا میری سمجھ میں آ گیا. میں ہر جمعے وہاں باقاعدہ لکھ کے لگوا دیتا ہوں کہ جی میں نے کہا جی 12:30 سے 2:30 بجے تک دکان بند کروا. بس جمعے کا وقفہ جمعہ 12:30 تھا 2:30. میں نے اس کی دکانوں پہ جا کے دیکھا وہاں لگی نا وہ. بے شک سبحان. اس سے میں نے جوس بھی من گیا دکان جب بند کرے تو بڑا ان کا جی ٹھیک ہے. میں اس دکان ننگے لگ دی ہم گڈی دیتے تو دکان کھلی تو مجھے شرم آیا. میں انہوں دیکھیا نہیں کہ میں یار میں نے کیا میری مننی نہیں تو میری اکھاں چار ہوئے گا تو مجھے بھی شرم آنی انہوں بھی شرم آنی. اس تو اگلے جمعے میں گیا تو دکان بند. یقین جانو میں مکی مسجد تک دعا کری یا اللہ شام تک یہ سارا ہی سودا ویک اج جن تیرے حکم تے عمل کیتا ہے سودا وک جے تے اس لالچ روز ہی ہر جمعے بند کرے کہ یار جمعے تو بعد بڑی برکت پیندی. سبحان اللہ. ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم. اللہ کہتا ہے الذین لا یعقلون. میرے احکام سنتے تو ہیں لیکن عقل نہیں کرتے، سوچتے کہ یار اللہ نے حکم دیا ہے. کس نے حکم دیا؟ اللہ نے حکم دیا. اللہ کہتا ہے وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ. اگر اللہ ان میں کوئی خیر دیکھتا نا، جانتا اللہ کہ ان میں کوئی خیر ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو ضرور سننے کی توفیق دے دیتا. توفیق نہیں نا، نماز کی اذان تو سنی ہے لیکن آنے کی توفیق نہیں. اس کا مطلب اللہ کہتا ہے ان شر الدواب، دواب کہتے ہیں چوپائے کو. اللہ کہتا ہے یہ بدترین ڈنگر ہے، بدترین ڈنگر ہیں. اور الذین لا یعقلون یہ جانتے نہیں. اب سنیں ذرا لو اسمعهم لتولوا وهم معرضون. اگر یہ سماعت دیتا اللہ ان کو تو یہ منہ پھیر کر بھاگ جاتے. جی یعنی اگر اللہ تعالیٰ بغیر صلاحیت ہدایت کے، یعنی ہدایت کی صلاحیت کے بغیر اللہ تعالیٰ ان کو سنوا بھی دیتا تو پھر بھی یہ بھاگ جاتے. اب آگے سنے ذرا، آگے بڑا مزیدار آیا تھا. میں اس لیے پہلے ذرا تھوڑا تجسس پیدا کرتا ہوں توجہ ہو جائے نا. بعض کا بندہ دیکھتے رہا ہوتا لیکن دیکھ رہا نہیں، سنتے رہا ہوتا لیکن سن رہا نہیں. دھیان کتنے ہو رہا ہے یار کٹا ہی نہ کھولے ہیں ادھر دھیان ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہے کہ پردہ کیتا ہے کہ نہیں کیتا، کنڈی لا کے آئے. اب ذرا سننا ذرا بڑی مزیدار. اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. یا ایمان والو اللہ اور اس کا رسول جب تمہیں بلائے تو اس کی سن لیا کرو، یہ تمہیں زندگی دے دے گا. سبحان اللہ. اس سے تمہیں کیا ملے گی؟ زندگی. کیا ملے گی؟ زندگی. شہید شہادت کے بعد کیا پاتا ہے؟ زندگی. اللہ کہتے ہیں اس کو مردہ نہ کہو، اس کو مردہ گمان نہ کہو. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ جب تم میری بات، اللہ کہتے ہیں میری سنو گے، میرے رسول کی سنو گے تو پھر میں تمہیں حیات طیبہ عطا فرماؤں. سبحان اللہ. سنیں ذرا قرآن کی آیت. اللہ کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. سبحان اللہ. جو نیک عمل کرے گا، مرد ہو یا عورت، مرد ہو یا عورت، نیک عمل کرے گا، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، ہم اسے حیات طیبہ عطا فرمائیں. سبحان اللہ. رسول پاک نے آواز دی، حضرت ابی بن کعب نماز پڑھ رہے تھے، حاضر نہیں ہوئے. جلدی جلدی نماز ختم. جی حضور لبیک. اب میں پہلے کدھر تھا؟ جی حضور نماز پڑھ رہا تھا. آپ نے فرمایا قرآن نہیں پڑھا. تو نماز پڑھ رہا تھا، قرآن نے کہا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. اگر تو نماز چھوڑ کے میری بارگاہ میں آ جاتا تیری نماز ایسی ہوتی کہ قیامت تک ایسی کوئی نماز پڑھ نہ. سبحان اللہ. کہ جس نماز میں چھوڑ کے تو رسول اللہ کے لیے آئے، حضور نے فرمایا پھر تو گھنٹہ بھی میرے پاس رہتا، جتنی دیر بھی میری اطاعت میں رہتا، تیری نماز ٹوٹتی نہ. تیری نماز میرے ساتھ باتیں کرتا، میرا کام کرتا، میں کہیں بھیجتا وہاں جاتا، پھر واپس آتا اور واپس آ کے وہیں سے نماز شروع کرتا جہاں سے چھوڑی تھی. اللہ اس نماز کو ایسا قبول کرتا کہ کائنات میں
اس جیسی کوئی اور نماز ہی نہ ہو. یعنی اگر آپ اس آیت کو پڑھیں، مفسرین کو پڑھیں جو صوفیاء مفسرین ہیں، جو کسی کے غلام مفسر، ایک ہوتا ہے نا کوئی اپنی تفسیر تو لکھ جاتے ہیں جی. حضرت مظہر جانا نے قاضی ثناء اللہ کا قاضی صاحب کو تفسیر ہی لکھو. قاضی صاحب قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری لکھی اپنے شیخ کے حکم پر، اپنے شیخ کے حکم پر وہ لکھی. اس کو آپ پڑھیں کہ لما یحییکم کا کیا مطلب ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو گے تو وہ تمہیں زندگی دے گی. سبحان اللہ. وہ بات ماننا کیا کرے گا تمہیں؟ زندگی. جناب حضرت جبریل امین والا واقعہ سنا ہی ہوگا آپ نے، میں تھوڑا سا اشارہ تو بتا دیتا ہوں. ایک دن جبریل نے کہا یا اللہ میرے جیسا سونا فرشتہ بھی بنا. حضرت جبریل بہت سونے 600 پر ہیں، اور پروں کے جو کلرز ہیں، جو ان کے چہرے کی رنگت ہے، جو ان کے چہرے کی اور ان کے جسم کی باڈی جو ہے بہت ماشاءاللہ. کہا اللہ نے فرمایا تیرے جیسا کوئی فرشتہ نہیں بنایا، سب فرشتوں سے سونا ہے. اچھا یا اللہ. انہوں نے نماز پڑھی 4 رکعت نماز شکرانہ. ایک رکعت میں 20,000 سال قیام کیا. سبحان اللہ. 80,000 سال قیام. تو رکوع کتنا ہوگا، سجدے کتنے ہم پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یا اللہ میں نے تیرا حق ادا کر دیے. اللہ نے فرمایا ہاں جبریل تو نے میرا حق ادا تو نے میرا حق ادا، جو میں نے تجھے حسن دیا، تجھے جو جسم کی بناوٹ دی نا، تو نے میرا حق ادا کر دی. کمال شکر. 80,000 سال قیام کتنا ہوگا؟ 5 منٹ بعد پیروں نے کی ترنا پڑی 80,000 سال. اللہ نے فرمایا لیکن ایک بات تو سن، میرے حبیب کا امتی صرف 2 رکعتیں پڑھے جو ناقص ہو. 2 رکعتیں پڑھے جو اس میں وسوسے خیالات نسیان ہو، تو اس کی 2 رکعتیں تیری ان 4 رکعتوں سے میرے نزدیک افضل. یہ جو لما یحییکم والی میں بات بتانے لگا بڑی مزیدار بات. یا اللہ میری 80,000 سال کے قیام والی 4 رکعتیں، اس کی صرف 2 رکعت جڑی 2.5 منٹاں جو نہیں 2 منٹاں جو پرکاش کرے جی، تو وہ میری 80,000 سال کی ان 4 رکعتوں سے افضل کیسے؟ اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں کہا تھا نہیں نا پڑھا، تو اپنی مرضی نہ پڑھے. لیکن اس کو میں حکم دوں گا پڑھ تو وہ کھڑا ہو جائے گا. سبحان اللہ. وہ میری مان کے پڑھے گا. تو نے تو اپنی مرضی سے پڑھا ہے نا. وہ اللہ کو وہ بندہ بڑا پسند ہوتا ہے جو اس کی مان لیتا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ یا رسول اللہ. جناب حضرت علامہ مولانا مفتی احمد سعید طفیل صاحب زندہ باد. ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایتھے آ گیا نا کئی دفعہ ڈر لگنا. ہائے ہائے اللہ. اے دل اے بندہ، اللہ فرما رہا ہے کہ میں اللہ تواڈے دل تے تواڈے جسم دے درمیان آ جانا. سبحان اللہ. پردہ جو جسم سمجھنا چاہ رہا ہے دل ادھر دھیان دے رہا نہیں. دل کتے تے جسم کتے. اللہ کہتا ہے یہ میں کرتا. کون کرتا ہے؟ میں. اللہ لا تجعلنا منہم. یا اللہ ایسوں میں سے نہ کر ہمیں. حضور نے جب یہ آیت پڑھی نا تو آپ نے اللہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک. اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر. یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک. یا اللہ میرے دل، جب دل تیرے قبضے میں ہے تو دل تو پھیر دے گا تو میں تو مر جاؤں گا، میرے پلے کیا رہے گا. مولا مہربانی فرما جب دل پھیرنے لگے تو میرا دل اپنی اطاعت میں پھیر دے. سبحان اللہ. تو توفیق دیتا ہے، مہربانی تو نے کرنی ہے، یہ میری لیاقت نہیں ہے. کیا بات ہے. مولانا روم نے لکھا ہے ایک عابد زاہد 30 سال اللہ اللہ کرتا ہے. کتنے سال؟ 30 سال. شیطان نے کیا ہوئے 30 سال ہو گئے اللہ 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 کرتے کرتے اللہ نے جواب بھی دیتا ہے. جواب تو کہتے نہیں آئے. انہوں نے کہا چھڑ پھر وہ مایوس ہو کے سو گئے. پہلے ساری رات اللہ 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 کرتا تھا.
اب سو گئے، خواب میں خواجہ خضر تشریف لائے، سبحان اللہ. آپ نے فرمایا تو ستا ہے آج؟ آگے تو نہیں کہ ستا، آج ستا ہے؟ انہوں نے کیا لڑکے نے جواب نہیں دیتا. خواجہ صاحب نے کہا جو تو اللہ کہتا ہے نا، یہ جو اللہ کہنے کی توفیق اللہ نے تو دی، بے شک. سبحان اللہ. یہی تو اس کا جواب ہے کہ تو اللہ کر لیتا ہے. اللہ اللہ. بے اگر وہ توفیق نہ دیتا تو اللہ کرتا کیسے؟ تو اللہ کاری کرو نا ذرا اللہ. نہیں ایسا نہیں، ایسا نہیں، میں کہاں گا تو پھر کو اللہ اللہ نہیں ٹھڈوں کو مزہ لے کے کیا بتاؤں کنو حال سناواں دل دا کوئی میں نماز نہیں ملتا. سنے ذرا اگلی آیت جو جہاں میں آپ کو لانا چاہتا ہوں وہ ہے ایک بندہ گناہ کرے، گناہ گار ہو، توبہ کی توفیق نہیں، مر گئی، قبر میں عذاب ہو، حشر میں اللہ تعالیٰ نے اس کو دوزخ میں تون دیا، چکو سوٹو دوزخ. دوسرا بندہ اس نے وہ گناہ کیا نہیں، اللہ کہتا ہے اس کو بھی چکو تو جہنم کی سٹو، اس کو اٹھاؤ، یعنی یہ گناہ میں نے کیا نہیں. اللہ کہتا ہے اس کو بھی دوزخ میں ڈالو. وہ گناہ گار ہے، اس نے گناہ کیا، اس کو تو دوزخ میں ڈالا گیا کیونکہ توبہ نہیں کی اس نے، کیونکہ توبہ کرنا واجب ہے. توبہ کرنا بڑے گناہ پر توبہ کرنا، یہ سمجھ کی بات ہے نا، بڑے گناہ پر توبہ کرنا واجب ہے. اللہ کہتا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. اس فتنے سے ڈرو جو تم میں سے صرف ظالموں کو ہی نہیں پہنچے گا، عابدوں کو بھی پہنچے گا، نیکوں کو بھی پہنچے گا. وہ کون سا فتنہ ہے؟ وہ کون سا فتنہ ہے؟ جب میرے آقا نے اس کو بیان کیا، حضور نے بتایا جب ایلیا والے جانتے ہیں؟ ایلیا والے ایک بستی ایلیا، یہ مسجد اقصیٰ کے پاس ہے، یہ فلسطین میں ایلیا ایک شہر تھا. ان کو ابتلا میں ڈالا کہ ہفتے والا دن مچھلی کا شکار نہیں کر. وہ سارا ہفتہ جاڑ لا کے بہ رہے، ایک بھی مچھی نہ لگتی، شام کو ایک ادھی مچھی آنی، گاڑی نو شکار لبے تو جان نہیں جاتی، جان جاتی یار شکار یار. لیکن اللہ نے روک دیا کہ نہیں کرنا. ہفتہ 10 دن 15 دن مہینہ 2 مہینے 6 مہینے صبر کیا. اب کہاں تک صبر کرتے؟ صبر تو تب ہوتا جب کسی صبر والے کے پاس صبر سیکھتے. ہمارا بھی یہ مسئلہ ہے کہ ہم نے کسی صبر والے کے پاس بیٹھ کے صبر سیکھا نہیں، اپنی مرضی والا صبر ہو گیا تو ہو گیا، نہیں ہو گیا تو. اب کیا کیا انہوں نے تالاب بنائے اس دریا کے کنارے جہاں مچھلیاں آتی تھیں ہفتے والے دن، اور اس میں کھاڑے نکالے. جب کھاڑے نکالے نا تو وہ مچھلیاں اس کھاڑ کے ذریعے تالاب میں آتی، سارا دن ہفتے والے دن آتی رہتی، شام کو نا جلدی سے ٹپ مار کے تو کھاڑ بند کر دیتی تاکہ مچھلیاں واپس نہ کہتے چلی جائیں، پھر دوبارہ پھڑ لیں. اب یہ بڑا ظلم تھا، ابتلا تھی، آزمائش لے. 3 قسم کے لوگ ہو گئے. کچھ کہتے ہیں او یا کر رہے ظالموں، تہاڈا بیڑا گرک ہونا جی، ساڈا بھی نہ کتے نال ہو جائے، تسی کیڑے کام لگ پئے ہو؟ اللہ نے منع کیتا تو بعد آ جاؤ. ان کے چہرے کے رنگ بدل، غصہ کرتے، ان کو جھڑکتے، گالیاں دیتے، ان کو منع کرتے. جو منع نہیں کر سکتا دل میں برا سمجھتا یار کیا کیا جی. دوسرے کون تھے؟ اچھا واجہ پھر تو بچے بڑھیا ہیں یار، کمال ہے، خود ساتھ نہیں لگا لیکن ان کو اپریشیٹ نہیں کیا یا خاموش رہا. اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا، ان دونوں پر بھیجا، مچھلی پکڑنے والے پر اور خاموش رہنے والے. بچیا کون؟ جو منع کرتا. پھر آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا، فرشتوں مجھے فلاں بستی ہے، اس بستی کی گاچی کٹو زمین سے، وہ آسمان سے اوپر نیچے پھینک. ان کا یا اللہ پھینک تو دیں، لیکن اس میں ایک ایسا بندہ بھی جس نے ایک لمحہ کے لیے بھی تیری نافرمانی نہیں. اللہ نے کہا بستی اٹھا اور اسی کے سر پر پھینکو. بستی بھی اٹھا اس کے سر پر ڈالو. یا اللہ کیوں؟ فرمایا اس کے سامنے میرے قرآن کی یا میری حدیث کی یا میری شریعت کی حدود کو پامال کیا گیا، اس کے چہرے پر کبھی سرخی نہیں آئی.
وہ اپنی تسبیح پڑھ کے اللہ نکرے لگا اللہ 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 کرتا ہے. باہر ظلم ہو رہا ہے, یہ ظالم باہر جا کے ظلم روک سکتا ہے, روکن دی طاقت رکھتا ہے لیکن روک دا. اللہ کہتا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةَ لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. وہ فتنہ ایسا ہے کہ صرف ظالموں کو نہیں پہنچے گا, باقیوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے جائے گا. اور وہ کون سا فتنہ ہے؟ اسی فتنے سے ڈرنے کا حکم. جب تک امت اس فتنے میں مبتلا نہیں ہوگی کبھی بھی کافروں سے مار کھائے گی. اور آج ہم اس فتنے میں مبتلا ہیں. ہم ظالم کا ہاتھ نہیں روکتے, ظالم کا ظلم لیکن سانوں کی لگے. میرے آقا نے ایک مثال دی اس کی. حضور نے فرمایا کشتی ہے, اس میں قرآن اندازی کیا ہوئی؟ قرآن اندازی ہوئی. کشتی کے دو خانے ہیں, ایک خانہ کشتی کا نیچے والا, ایک اوپر والا. کشتی کے دو خانوں میں قرآن اندازی, کچھ کا نام نیچے نکلا, کچھ کا قرآن اوپر نکلا. اب نیچے والوں کو پانی چاہیے تھا, وہ مرور اوپر جاتے مشکے بھر بھر کے نیچے لاتے. یہ جو مرور پانی ماں ہے نا, پانی آنا جانا بھی یار کی تو چکڑ آیا تھے یار, کی چکڑ کری جاتے یار, گھڑی مڑی آ جاتے کہ سکون بھی کر. جب پانی لینے جائے اوپر والے بندے اوکھے ہوں گے یار, تو پھر لے گئے پانی. پھر ایک بندے نے تھلے کیا یار گل سن, ایڈے تانگ دے نا ساڈے کو ڈرل مشین ہے, تھلے موری مارنے تو پانی اپنا جی. انہیں کوئی تھوڑا سی شینی سی, تھوڑے نال کٹن لگ پیا, چانی ٹھا ٹھا پیا تو موری کٹنی. آواز آئی اتنے والے تھلے گئے, کی کرتے ہو؟ انہوں نے کہا تھی پانی لنگے تو تکلیف نہیں, تھلے پانی لے لینے. میرے کریم آقا نے فرمایا اگر سوراخ کر دیا نیچے والے بھی برباد ہوں گے, اوپر والے بھی برباد. حضور نے فرمایا یہ مثال ہے اس گناہگار اور فاسق کی جو قوم میں موجود ہو اور فسق کرتا ہے, گناہ کرتا ہے, ملاوٹ کرتا ہے, دودھ میں پانی ڈالتا سامنے, لیکن اسی کہنا یار ساڈا بندا نہیں کہنا, چاری ساڈی برادری ہے ساڈا تے نہ بندا جی. جو نہ کہنا لو جی چاچے نوں بڑی تکلیف ہے, اور کوئی کہنا چاچا ہی ہر ویلے آ جاتا. اللہ کہتا ہے یہ اس فتنے میں اگر تم مبتلا ہو گئے تو سنو, تمہاری نہ نمازیں قبول کروں گا, نہ روزے قبول کروں گا, نہ صدقے قبول کروں گا. آپ دیکھ رہے ہیں, آپ نہ دعائیں قبول ہو رہی, نہ نمازیں قبول ہو رہی, نہ صدقے قبول ہو. کیوں؟ حرام کھاتے نہیں, حرام نہیں کھاتے, کھاتا حلال ہے, لیکن ظلم روکنے کے لیے تیار نہیں. ظلم روکنے کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ اپنی باچیاں بنا آئے. اللہ کے حبیب نے 30 کا ضابطہ بیان کیا نا کہ برائی دیکھو, ہاتھ سے روکنے طاقت رکھتا تو ہاتھ سے روک, اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روک, اگر زبان سے روکنے کی طاقت ہے دل میں برا جانے, رنگ ضرور بدلے کہ یار زیادتی ہو رہی ہے, کچیچیاں اندر و اندر ہی کہ یار کی ہو رہے یار کی کون ہو رہے. اور آج حال یہ ہے کہ چیچیاں بھی نہیں, زبان بھی گونگی ہو گئی اور ہاتھ تو بالکل شل ہو گئے ہیں. ظالم کا ظلم بڑھتا جا رہا ہے اور یہ اپنے گھر میں صوفی اللہ 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 میں لگا ہوا ہے, اور تیرے تصوف کو, تیری صوفیت کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایسی جگہ پھینکنا جہاں تو بھی نظر نہیں آئے گا. وَاتَّقُوا فِتْنَةَ لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. یہ بہت بڑا فتنہ ہے جس میں آج امت مبتلا ہو رہی ہے کہ نہیں ہے؟ سچے دل نہ ہے کہ نہیں؟ کتنے ایسے ظلم ہیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں اور ہم. آخری بات میں کرتا ہوں, حضرت قاضی صاحب نے, قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ, قاضی صاحب پڑھتے تنگی بڑی گھر دے وچ, غربت, افلاس, اپنے گھر کی میں شتیریاں, آج کل تو ہم حساب سے بالے والے شتیریاں ڈالتے, اس زمانے میں شتیریاں زیادہ ڈالتے تھے, جس طرح پکھر. قاضی صاحب نے اپنے گھر کی زائد شتیریاں نکال کے بیچ کے کھا لی. ایک دن آپ جا رہے تھے, ایک یہودی کو دیکھا کہ وہ بیچ سڑک میں دیوار مار رہا ہے. سڑک کی دیوار کے مرضی دیکھی جی, ذرا رسیم وال چکر لائے. میں تو دن 2-3 پھیرے گیا, میں تو 50 دیواراں دیکھیاں جنہیں سڑک دے وچ پئیاں. کوئی 4 انچ باہر آیا تھا, کوئی 9 انچ باہر آیا تھا, کوئی فٹ باہر آیا تھا, کوئی 1.5 فٹ باہر آیا تھا. آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ تو نظر نہیں آتی. جی کوئی نہیں آیا تھا تو انہیں تھوڑا ایڈا وڈا بنایا تھا.
پنڈ چتر سی اج اسی اتنے گڈی واڑ بیٹھے بڑی مشکل گڈی ننگے اتوں جی ننگے دے اس شیر دے پتر نے او اتنے رکھ کے نا سٹیپ بنایا یار اتنی گڈی اتنے راہ ہے سٹیپ کتوں دی بنائے دے نے ظالموں یعنی قاضی صاحب نے دیکھا کہ یار یہ زیادتی ہے آپ نے نا اپنے پاؤں سے ایسے ٹوکر ماری اوئے پرے کر دیوار راہ بند کرنے انہوں نے کہا قاضی صاحب جدو تواڈے مال دے کھوتے آن گے نا اسی میں سائڈ تے کر لاں انہوں نے تان کیتا بھی تو تیرے کول ہے شے کوئی نہیں کہنا جدو تیرے مال دے کھوتے آن گے نا تے اسی سائڈ تے کر لاں قاضی صاحب اگے گئے تے جامع مسجد بڑے علماء بیٹھے دے تے ہارون الرشید بیٹھا تھا تے بحث ہو رہی ہے بحث کی ہو رہی ہے انہوں نے کیا ہارون الرشید نے کہ اگر میں جنتی نہ ہو تو میری بیوی زبیدہ خاتون کو طلاق بتاؤ طلاق ہوئی کہ نہیں اب کورٹ بتائے جی بڑے بڑے علماء خاموش قاضی صاحب پیچھے جوتیاں بیٹھ گئے قاضی صاحب نے کہا جی میں بتاتا ہوں اللہ اللہ جی بتائیں کہتا جی طلاق نہیں ہوئی شرط یہ ہے کہ خلیفہ یہ بتائے کہ کبھی اس پر اللہ کا خوف طاری ہوا کہ نہیں ہوا اللہ اکبر اللہ کے خوف سے کبھی رویا کہ نہیں رویا اس کے جسم کے رونگٹے کبھی اللہ کے خوف سے کھڑے ہوئے کہ نہیں ہوئے خلیفہ نے کہا میں تو کئی مرتبہ اللہ کے خوف سے بے ہوش ہو کے گر گیا ہوں میں روتا رہتا ہوں اکثر اس نے کہا پھر طلاق نہیں ان کا جناب کیسے آپ بیان کر رہی ہیں بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے بڑے مولوی ہونے تو چھوٹا کو آ جائے ہیں جی یقین جانو کہ مجھے یہاں نارول میں آئے ہوئے تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے 7-8 سال ہوئے مولوی ایڈے وٹے کٹ ہوئے میرے تو یار تو یہ کتوں آ گئے قاضی صاحب نے کہا یار ایک ہی گل کی کی دلیل ہے تیرے کو قاضی صاحب نے کہا قرآن پڑھو وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ سبحان اللہ جڑا اللہ کو ڈرے اللہ انہوں ایک جنت نہیں 2 جنتاں عطا اگے آ جاؤ جی اگے آ جاؤ جی اگے آ جاؤ جی اگے آ جاؤ سائڈ تے ہو جائے جی سوئی صاحب اگے آ جاؤ مولانا علامہ صاحب اگے آ جاؤ قاضی صاحب کی عمر تھوڑی تھی ابھی تازہ علم تھا قاضی صاحب کو آگے تو میں صدر نشین صدارت میں بٹھا دی ان کا ذرا دوبارہ ایکسپلین کر دیں جو قرآن کہتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 2 جنتیں عطا فرمائے آپ ڈرے ہیں بے ہوش بھی ہوئے ہیں روئے بھی ہیں رونگٹے بھی کھڑے ہوئے ہیں اس کے مطلب آپ اللہ سے ڈرتے ہیں تو زبیدہ کو طلاق نہیں ہے خلیفہ نے کیا ہوئے مال دے کھوتے لے آؤ 10 کھوتے ہیں دوتے شرحیاں بوریاں لد کے نا تے قاضی صاحب اگے مال پیچھے اللہ اللہ اگے گئے تو یہودی جو تھی زور نہ مری اوے پرے کر دیوار پرے کر دیوار انہیں کیا ہے کہ کی ہے انہوں نے کہا مال دے کھوتے آگے میرے مال دے کھوتے آگے دیوار پرے کر سبحان اللہ انہوں نے کہا کتوں آئے انہوں نے کہا جیتے ایک آیت پڑھی ہے جیتے قرآن دی ایک آیت پڑھی ہے تو ایک مال قاضی صاحب نے میں ایسے بات نکل گئی تو سنا دوں جی بسم اللہ میں آج ڈرائیونگ بھی کی سارا دن بس گاڑی پہ ہی رہا تو ایسے تھکا ہوا تھا میں نے کہا اس کو کہ فون کرو یار سے آپ کا فون گیا تھا اگر سن لیتے نا تو ایسی معذرت کر لینے سے قاضی صاحب جب یتیم ہوئے نا بالکل چھوٹے بچے تھے ماں نے کہا جا پتر تو کما کے لے کار کھانوں نہیں قاضی صاحب باہر نکلے تو کوفے دی جامع مسجد لاگو دی ننگے نا اندر بڑا رش ایک بابا بیٹھا تھا تو دوڑے علماء بیٹھے تھے ٹولیاں بنی ہوئی نے پورا مسجد بھری دی قاضی صاحب چھوٹے بچے سے بچے دے ہوندے اگے جا کے بیٹھ گئے ساری دیہڑی تقریر سنتے رہے شام نو گھر گئے کہا ماں کام نہیں ملیا میں کہا چل پتر کوئی گل نہیں کل مل جائے گا 3 دن بعد میں نے کہا ماما کام نہیں ملیا چوتھے دن ماں پیچھے پھر جانا کتنے سیدھے جامع مسجد وڑ گئے جی مائی بھی سائڈ تے کھلوتی رہی بڑھنا کی کلاس ختم ہوئی نا انہیں پھڑیا قاضی صاحب باؤں تے آ گئی امام اعظم کو نہیں سرکار کو سمجھاؤ میں تو بیوہ ہے یہ یتیم ہے گھر کھان نو نہیں ہے قاضی صاحب نے کہا کہ مائی تو غریب میں تو دیکھ رہا کہ یہ بچہ نیلم دے پیالے چ زعفران بنیا حلوہ کھان دا طریقہ سکھ رہے نیلم دا پیالہ اج دے دور کروڑاں دا آندا قاضی صاحب جب
قاضی بنے نا، جب قاضی بن گئے، شرط کیا تھی قاضی صاحب؟ آج تو ہمارے ہاں لوگوں کو علماء کی قدر نہیں ہے نا. قاضی صاحب نے کہا میں خلیفہ بنوں گا، ایک شرط ہے، قاضی بنوں گا، شرط ہے میری خلیفہ. تو کیا شرط؟ کا تیرے محل کے باہر نہیں اتروں گا، میری سواری سیدھی تیرے تخت کے پاس آئے گی، تخت پر اتروں گا، جتنی دیر تیرے پاس بیٹھوں گا تخت پر، اور وہیں سے ہی جب جانا ہوگا تو گھوڑا تخت کے پاس آئے گا، اس سے ہی بیٹھ کے واپس جاؤ. ہارون رشید علم دوست آدمی سی، انہوں نے کہا مجھے تیری ہر شرط منظور. ایک دن بیٹھے سی تو نے کیا قاضی صاحب اج تانوں اسی ایسی چیزاں جڑی سانوں بھی کدے کدے ملدی. انہوں نے کہو کیڑی؟ گئے ہونی آ جائیں. تھوڑی دیر چ نیلم دے پیالے چ زعفران بنے حلوا. سبحان اللہ. باچن کا سرکار پہلے تسی لو تو برکت خود میں باچ کھا لیں گا. سبحان اللہ. قاضی صاحب کھا رہے ہیں کہتے رو لگا جی اللہ اللہ. کدے حلوا کھا رہے تو روئی جا رہے تے کدے ہسن لگ پے. جی خلیفہ نے ایک دو تین بار دیکھا قاضی صاحب کردے کی نے روئی جاتے اتھرو وگدے پے حلوا کھا رہے کدے ہسن لگ پے. خلیفہ نے پوچھا سرکار خیر تے ہے؟ انہیں کہ 40 سال پہلے میرے امام نے ایک گل فرمائی. سبحان اللہ. میں بڑا غریب تھا، یتیم تھا، میری ماں بیوہ تھی، گھر میں شے کوئی نہیں تھی، تو میرے امام نے کہا تھا یہ تو نیلم کے پیالے میں زعفران سے بنا حلوہ کھانے کا طریقہ سیکھ رہا ہے. تو میرے امام کی کیا بات. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے مطابق عقیدہ نصیب فرمائے. وما علیہ